بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بینظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ بینظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیسس اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ بینظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہیں۔ بینظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی بینظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ 1984 میں بینظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھوائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بینظیر وطن واپس لوٹی تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا بہت پرجوش استقبال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو 1987 میں آصف زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بینظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اکتوبر 1993 میں عام انتخابات پھر سے ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئی اور بینظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ بینظیر نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے دبئی میں قیام کیا۔ اسی دوران بینظیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کی جلا وطنی کے دوران ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بینظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں، جن کا کراچی ایئرپورٹ پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ بینظیر کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قائد کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 لوگ موت کی نیند سو گئے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بینظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں سے ملنے دوبارہ دبئی گئی تو ملک کے اندر جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بینظیر دبئی سے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔
اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس صورت میں پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ ظاہری یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اس حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاگ ہو گئی۔ بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول زرداری بھٹو کو وراثت میں سپرد کر دی گئی تھی۔